اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کا جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو درجہ بدرجہ آپ تک پہنچاؤں۔ آج میں پہلے پارے سے آغاز کروں گا۔ پہلے پارے کی پہلی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، جو کہ ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ ہم پڑھنے لگے اس سے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا بروز قیامت کہ جن سے تو راضی ہو گیا، جن پہ تیرا رحم ہوگا، نہ کہ ان لوگوں میں کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوگا، اور یہ غضب ان لوگوں پہ نازل ہوگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورہ البقرہ ہے، جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور سب سے لمبی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے آپ پہ جو نازل کیا ہے اس جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے اس میں بعد میں رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور تا قیامت اس کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے تین گروہ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک مومنین کا گروہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکامات پہ پورا اترتے ہیں، اور ان سے اللہ خوش ہوگا اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں داخل کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ کفار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مالک کو خالق ہونے کا، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے اگلے جو لوگوں کا گروہ ہے وہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل اس چیز سے انکار ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں جیسے مدینہ میں منافقین تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بظاہر اقرار کرتے تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے، لیکن بعد ازاں جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ بہت غضبناک ہوگا اور جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب آدم کو پیدا کیا گیا علیہ السلام کو تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے کہ میں بروز قیامت تک آپ کے مخلوق ہے اس کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جو لوگ تمہاری راہ پہ چلیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ مجھے فالو کریں گے، میری تعلیمات پہ، میرے انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے محبوب قومیں سے تھی، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حد تک نعمتیں تھیں کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا امن و سلوہ کے نام سے اترا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عجیب و غریب حرکات میں پڑ کے انہوں نے انبیاء کی شریعت کا انکار کیا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، مساکین کا اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے جو مال انہیں دیا ہے اس میں سے وہ مال لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بروز قیامت نبی، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کا لقب تھا کہ اللہ کے دوست، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انبیاء میں سے ایک تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی مکہ کے ویران بنجر علاقوں میں، اور وہاں انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو ہمیشہ قائم رہنے والا بنا،
اور میری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرما کہ جو تیری عبادت کریں، اس گھر کا طواف کریں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کی جو نسل تھی وہ انبیاء کی ایسی نسل نکلی کہ جس میں آخر میں آ کے ہمارے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی دنیا میں آئے، اور دین حنیف جو حضرت ابراہیم کا دین، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اس کو مکمل کیا آ کے۔ یہ تھا اس پارے کا مختصر خلاصہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العزت کے حکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔